بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ حج کے تعلق سے آج کا بھی ویڈیو حج کے تعلق سے ہے، عمرہ کے تعلق سے ہے، اور اس حج کے سفر میں آنے والی پریشانیوں کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث نبویہ کے روشنی میں۔ اس سفر کی مشقت کے تحمل میں چند باتیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حج کے سفر میں نکلنے سے قبل ان باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ سفر میں جس طرح کی پریشانیاں، جس طرح کی تکالیف آتی ہیں، ان حالت میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہمیں اپنا وقت گزارنا ہے، کن باتوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا ہے اور کن باتوں پہ ہمیں دھیان دینی ہے۔ اسی کے مد نظر میں آپ کے سامنے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کا آپ فائدہ حاصل کریں گے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سفر خواہ کیسا ہی ہو، وہ فی نفسہ ہی مشقت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس میں خصوصی رعایت یہاں تک فرمائی ہے کہ فرض نمازیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعتیں کر دی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ السفر قطعۃ من النار، سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، پس مشقت تو اس میں ہوتی ہے، اور پھر یہ سفر تو خصوصیت سے عاشقانہ سفر ہے۔ عشاق ہی کی طرف سے اس کو طے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی برا کہے، گالیاں دیں، پتھر مارے، جو چاہے کرے، اور اپنے خیالات میں مست اور اپنے ذوق و شوق میں شاداں اور فرحاں رہتے ہیں، اور ہر مشقت کا بشرطے کہ کسی دوسری دینی مصلحت یا صحت کے خلاف نہ ہو تحمل کرنا زیادتی اجر کا سبب ہے۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ناظرین، حج کے سفر میں نکلنے سے قبل کئی طرح کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور بغیر تیاریوں کے ہم حج کے سفر میں نہیں نکل سکتے ہیں۔ تیاریوں سے مراد یہ ہے کہ ہمیں حج کا سفر کس طرح کرنا ہے، حج کے ارکان کیسے کرنے ہیں، عمرہ کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، دعاؤں کا اہتمام کہاں کرنا ہے، کون سی جگہ پہ کون سی دعائیں پڑھنی ہے۔ ناظرین، اگر آپ حج میں جانا چاہتے ہیں اور حج اور عمرہ کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ چلے جائیں اور پلے لسٹ میں پہنچیں، وہاں پر حج عمرہ کی ٹریننگ ہے، آپ اس میں چلے جائیں، عمرہ اور حج کی پوری ٹریننگ آپ کو حاصل ہو جائے گی وہاں سے۔ اسی طرح سے عمرہ اور حج کے سفر میں جو دعائیں ہمیں پڑھنی ہے، مانگنی ہے، کس طرح سے مانگنی ہے، اس کے لیے بھی ایک لسٹ بنی ہے، آپ اس میں چلے جائیں۔ دیگر پھر وہاں پر بہت سارے ویڈیوز ہیں حج کی ٹریننگ کے لیے، سیریل وائز ہے، آپ اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں تاکہ آپ کے حج کا سفر کامیاب ہو جائے اور آپ کے حج اور عمرہ کا سفر
اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ناظرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفر میں آدمی جو بھی کچھ خرچ کرے اس کو نہایت خوش دلی سے خرچ کرے، اور جو نقصان جانی یا مالی پہنچے اس کو برداشت کرے۔ یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ حج کے راستے میں مصیبت جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے کہ 1 درہم کے بدلے 700 درہم ملتے ہیں، اور حج کے راستے میں تکلیف کا اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے جو مشقت یا نقصان برداشت کرے گا اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، وہ ضائع نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ لیکن اجرک علی قدر نصبک، تیرے عمرہ کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے۔ اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس میں سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو ممدوح ہو، بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ بظاہر یہ شخص نابینا تھے یا کوئی اور عارضہ اور کوئی عارضہ ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک اور قصہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 شخص کسی رسی وغیرہ سے بندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اس طرح آپس میں بندھے ہوئے کعبہ تک جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو، یہ منت صحیح نہیں ہے، منت نیک کام میں ہوتی ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ البتہ پیدل چلنا اس راستے میں ممدوح اور پسندیدہ ہے، جس قدر تحمل ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو اس آیت شریفہ کی بنا پر جو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ أَتُوكَ رِجَالًا، اس آیت کا میں نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا تھا، اس میں رجالن یعنی پیدل چلنے والوں کو سواری پر چلنے والوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ فرما دیا کہ پیدل سفر کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ پیدل سفر کرنے کے عادی ہیں ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کے خرچ کی ضرورت نہیں۔ جب بدن میں طاقت ہو، راستہ معمون ہو تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں بھی حج کے لیے پیدل چلنے کی فضیلتیں کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ ناظرین، اسی مصداق میں آپ چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا من حج الى المکة ماشیا حتى رجع كتب له بكل خطوة 700 حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال كل حسنة ب100,000 حسنة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے
700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر ہو گئیں، اور ہر قدم پر یہ ثواب جو ہے تو سارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر حدیث بیان کی جو میں نے ابھی بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایت میں نقل کیا گیا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے، اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جیسا حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ گناہ آدمی سے ہو ہی جاتا ہے، اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک رقیہ یعنی ایک جگہ کا نام ہے جو حرم سے باہر ہے، میں 70 گناہ کر لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کروں۔ ناظرین، بہت ہی زبردست وعیدیں ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہما مرفوعا ان الملائکۃ لتصافح رکبان الحاج وتعتنق المشاة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ جب وہ بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اس آیت شریفہ میں پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر فرمایا۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ میں بتا چکا ہوں پچھلے ویڈیو میں، آپ اسی پلے لسٹ میں پچھلے تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1,000 حج کیے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ 40 حج پیدل کیے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت اس بات کی وصیت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کے عادی ہیں اور راستہ کا امن حاصل ہو ان کے لیے پیدل چلنا افضل ہے۔ البتہ یہ شرط ضروری ہے کہ راستہ پیدل چلنے کے لیے مامون ہو، اور کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے جائیں
اس وقت تو جوانوں کو اور پیدل چلنے پر قادر لوگوں کو پیدل ہی چلنا چاہیے کہ اس میں علاوہ ثواب کی ہر جگہ مستحبات کی رعایت قابو میں رہتی ہے۔ سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے اور بہت سی مستحبات ترک ہو جاتے ہیں اور یہ سفر کچھ طویل بھی نہیں ہے۔ آٹھویں جگہ، یعنی کہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا تک جانا ہے جو صرف 3 میل ہے۔ 9 کی صبح کو مینا سے عرفات پر جانا ہے جو 5-6 میل ہے۔ یہ معمولی منزلیں ایسی نہیں کہ نوجوانوں کے اور چلنے پر قادر لوگوں کے لیے بار ہوں، مشکل ہوں، اور ثواب اتنا زیادہ کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو پاؤں چلنے کی وصیت فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے پاؤں چلا کریں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے جب چلو تو پاؤں چلو۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص منی سے عرفات تک پاؤں پر جائے اس کو 1 لاکھ نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے ملیں گی۔ علی بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے نیسا پور سے پاؤں چل کر 60 سے زیادہ حج کیے ہیں، اور مغیرہ بن حکیم سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے مکہ سے چل کر 50 سے زیادہ حج پیدل کیے ہیں، اور ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ انہوں نے 80 حج پیدل کیے ہیں، اور ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے 97 حج پیدل کیے ہیں۔ کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملی ہوں گی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل قطع کیا۔ لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو کیا وہ سواری پہ سوار ہو کر حاضر ہوگا؟ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہو جاتا۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس سفر میں مشقت برداشت کرنے کی۔ اسی طرح ہر اس چیز میں ہے جو خلاف طبع پیش آئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو اس ایپیسوڈ کے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تیرا اجر بقدر تیری مشقت اٹھانے کے ہے، ہر تکلیف کو شامل ہے، لہٰذا جتنا بھی تکالیف کا تحمل ہو سکے اس کو نہایت بشاشت اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ شکوہ شکایت اور بد کلامی بدگوئی سے اپنے حج کے کثیر اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض کرتا رہے، اسی طرح اپنے اونٹ والے پر اور دوسرے لوگوں پر، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور خوش خلقی کو مضبوط پکڑے رہے۔ اور خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ اذیت کا تحمل کرے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے سواری پر حج کو افضل بتایا ہے کہ پاؤں چلنے سے بسا اوقات آدمی میں ہیجان اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور حج میں اس سے بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ لہٰذا جن لوگوں کے پیدل چلنے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہوں، دل میں تنگی اور ملال پیدا ہوتا ہو، ان کو پیدل نہیں چلنا چاہیے۔ ذوق، شوق، رغبت و اشتیاق اس عبادت کی خصوصیت سے جان ہے۔ جس طرح ایک عاشق محبوب کے شہر کی طرف سراپا شوق و اضطراب کے ساتھ چلتا ہے کہ نہ دھوپ کی پرواہ، نہ بارش کی،
نہ راحت کی، نہ تکلیف کی، نہ کسی طعن و تشنی کی، نہ برا بھلا کہنے کی۔ اس طرح یہ سفر بھی طے کرنا چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ گھر سے نکلے، ایئرپورٹ پہنچے، کسی طرح کا کوئی پریشانی سامنے آئی اور مزاج میں چڑچڑاپن پایا گیا، وہاں پر تیز آواز میں ایک دوسرے کو کوستے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے پایا گیا۔ یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ اس سفر میں ہمیں بہت ہی صبر اور تحمل کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں ہمیں برداشت کرنا ہے، کوئی بات اگر کہہ دیں تو اس پر نظر انداز کرنا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے سفر کو، اس سفر میں اپنے آپ کو ہم پیش کریں کہ برداشت کرنے والے بنیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں بنیں، تو یہ سفر کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ایسے سفر پر وہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ اور جب ہم ایسے مبارک سفر میں جا رہے ہیں تو ہمیں ان باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے، جو کہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی طریقہ ہے، بزرگان دین کا بھی طریقہ ہے۔ تو ہم پھر کیوں ان طریقوں کو چھوڑیں اور اپنی منمانی والے طریقے کا سفر کریں؟ ناظرین، ان باتوں کو ضرور آپ دھیان دیں، غور کریں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج میں نکلنے سے 6 مہینہ قبل سے حج کی تیاری کریں، ان باتوں کو پڑھیں، ان باتوں کو سنیں، اس پر توجہ دیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 6 مہینے سے جب ہم ٹریننگ لیں گے تو ہم بالکل پک جائیں گے، ہم بالکل اس طرح سے تیار ہو جائیں گے، ہمارے اندر وہ صبر، وہ تحمل، وہ سب کچھ اللہ تعالی ہمیں عطا کر دیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم حج میں نکلنے کے لیے تیاری کریں گے۔ تیاریوں کا جو میں نے بتایا ہے 6 ماہ قبل سے لگیں تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ ناظرین، امید ہے کہ آج ویڈیو سے آپ نے کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نیا حاصل کیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم ہو جائے، ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور کچھ سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل سے جڑے رہیں اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں۔ ناظرین، میں آج انہی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے۔ ناظرین، میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں اور ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔